ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو عطائے رمضان کی ایمان افروز نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. خوشبو حسان کے اس خوبصورت سیگمنٹ سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے علامہ بلال فاروقی صاحب. ہمارے مختلف سیگمنٹس میں آپ ان کو دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ اتنی چھوٹی سی عمر میں قرآن حفظ کر کے اور اب ماشاءاللہ سے تراویح بھی پڑھاتے ہیں. علامہ صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ کیونکہ ظاہر رمضان مبارک تو خیر اب دوسرا عشرہ بھی جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ وہ بھی گزرنے تھوڑا ہی وقت باقی ہے. اس میں آج جو ہے وہ غزوہ بدر پہ ہم بات کریں. بدر ایک بہت بڑا، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ روئے زمین پر اسلام کی جو پہلی جنگ ہے اور جو پہلا ہمارا مارکا ہے کفر کے ساتھ، جو پورے جو ہے وہ قوت کے ساتھ مسلمانوں نے لڑا، ایمانی قوت کے ساتھ، اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید میں جس کا ذکر بھی کیا اور پھر اللہ نے فرشتوں کی فوج کے ذریعے مدد بھی کی مسلمانوں کی. تو آپ ذرا فرمائیے گا غزوہ بدر جو ہے، غزوہ بدر ہمارے اسلام کی تاریخ کا جو سنہرا ایک واقعہ بھی ہے، ایک سنہرا ایک آپ کہنے کے غزوہ بھی ہے، لیکن اس کا سب سے جو مین پیغام ہے مسلمانوں کی زندگی میں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کے اندر ارشاد باری تعالی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي بَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ بے شک فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. البتہ تحقیق مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کی. بے شک فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. بے شک. اور پھر اسی طرح یہ جو غزوہ بدر ہے، یہ چیزیں ہمیں بیان کرنی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ رمضان شریف سامنے ہے جی اور سوچا روزہ ہے چلے یہ دن آ گیا بیان کرتی نہیں، ویسے بچوں کے نصاب میں تو ہے ماشاءاللہ، چونکہ جو 5ویں 6ویں کے بعد میں بھی یہ پڑھائی یہ چیزیں ہمیں زیادہ سے زیادہ بیان کرنی چاہیے کہ اس کے اندر ایک اسلام جو ہے وہ روشن ہوا ہے. جی یہ جب ہوا غزوہ بدر، اس کے بعد اسلام جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا، اسلام روشن ہوا. جی. اور جب غزوہ بدر سامنے تھا تو ایک صحابی ہے حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ماشاءاللہ وہ جو ہے وہ چھپ رہے تھے. بچے تھے اس وقت، بدر کے وقت ان کی عمر کم تھی جی. تو وہ جو ہے وہ چھپ رہے تھے. اس لیے چھپ رہے تھے کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر واپس نہ مل. واہ دیکھیں کیا جذبہ، ذوق شہادت دیکھیں. اللہ اکبر. عمر کم ہے لیکن جذبہ یہ ہے کہ میں نے شہید ہونا ہے. حضرت عمیر بن ابی وقاص. جی اور پھر اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غزوہ ہے اس کے بعد اسلام اس طرح روشن ہوا کہ ہر گھر تک اسلام پہنچ گیا. بہت سارے لوگوں نے اس کے بعد اسلام قبول کیا. بے شک. اسی لیے آج ہمیں اپنے بچوں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی مسجدوں میں یہ چیزیں بیان کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہو کہ غزوہ کے اندر کیا ہوا تھا. بے شک میں اس پہ دیکھتا ہوں ہمیشہ کہ الحمدللہ ناظرین کرام یہ بہت زبردست ٹاپک ہے اور اس پہ مجھے بہت زبردست بات یہ آئی. مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ میں اس غزوہ بدر کے میدان میں سن 2002 سے جا رہا ہوں. جب بھی میں مدینے جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ گاڑی کو پرانے مدینے، پرانا طریق کہتے ہیں، قدیم طریق مدینہ، لیکن اس پہ غزوہ بدر یعنی ہجرت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اسی راستے سے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے. ناظرین کرام لیکن آپ تصور کریں، میں نے الحمدللہ اللہ کا بڑا یہ فضل ہوا مجھ کو کہ ان 20 سالوں میں کم و بیش اگر میں کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ کئی 100 مرتبہ الحمدللہ میں اس مقام سے گزرا اور کئی مرتبہ رک کے ہم اترے اور ہم نے پورے گروپ کے ساتھ وہاں جو ہے فاتحہ پڑھی اور امت مسلمہ کی سربلندی کی دعائیں کی. تو میں نے اپنے بچوں کو شروع ہی سے غزوہ بدر کی ایک اندر کے میدان میں جا کے میں نے ان کو دکھائی. میں نے کہا بیٹا یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہاں ابو جہل گرا تھا، یہاں عقبہ گرا تھا، اور پھر وہ ساری تاریخ بتانے کا وہ آپ سے شیئر کریں گے. تو ہوا یہ کہ جب بچے اپنے اسکول میں پڑھتے تھے ناظرین کرام، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہماری جو بڑی والی بیٹی ہے اس نے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا اور وہ جو خود ٹیچر تھی وہ اس بات پر حیران تھی. اس نے کہا بیٹا آپ تو اس طرح سے غزوہ بدر بیان کر رہی ہے جیسے آپ وہاں خود کھڑی تھی. تو ہماری بیٹی نے کہا کہ ہمارے پپا نے ہمیں غزوہ بدر بڑے اچھے سے یاد کروائی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو غزوہ جتنے غزوات ہیں ان کو بالکل اس کی روح کے مطابق سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ مسلمان کتنی تکلیف، کتنی پریشانی اور کتنی تکالیف سے گزرنے کے بعد اس منزل تک پہنچے ہیں.
اللہ نے کیسا کیسا فضل کیا مسلمانوں پر اور کہاں کہاں مدد کی اور کیسے کیسے مدد کی، یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا ناظرین کرام، کیونکہ آگے جو وقت آ رہا ہے ناظرین کرام کوئی نہیں چیزوں کا آ رہا ہے، آگے جو دنیا آ رہی ہے اس دنیا کی زندگی میں اب جو مسلمانوں پر جو مزید مصیبتیں اور پہاڑ توڑے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں طاغوت کی طرف سے، تو ہمیں اپنے بچوں کو مضبوط بھی بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے اور انہیں بتانا ہے کہ ہم نے کافروں کے ساتھ کیسے نہ صرف ان کا مقابلہ کرنا ہے بلکہ محمد عربی کے اوپر درود بھیج کے ہم نے ان کا سامنا بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ اب جو دنیا ہے ناظرین کرام اس میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں اور یہ 5th جنریشن وار تو شروع ہوئے، آج 6 سال ہو گئے، ہماری یوتھ نے اس پر بھرپور جواب دیا ان کو، لیکن اسی 5th جنریشن وار کے اندر ناظرین کرام ہم نے ان چیزوں کو بھی اب مضبوط کرنا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، ان کو ایک ایک چیز یاد کروائیں کہ کیا جذبہ تھا اس وقت کے بچوں میں، اور بالکل علامہ صاحب نے جو بات کی ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ ان کا جذبہ دیکھیں کہ وہ صرف اس لیے چھپ رہے تھے کہ کہیں مجھے دیکھ کر اس لیے واپس نہ بھیج دیا جائے کہ ابھی ان کی عمر کم ہے، لیکن ان کے دل میں جو شوق شہادت اور جو عشق رسول تھا ناظرین کرام وہ ایسا تھا کہ روئے زمین کے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے، اور یہی ساری چیزیں ہیں۔ اور خوشبو احسان میں اس وقت ہم شامل کر رہے ہیں خوبصورت نعتیہ کلام اور سعادت حاصل کر رہے ہیں محمد عظیم قادری صاحب جی، ماشاءاللہ کیا پڑھیں گے ماشاءاللہ، واہ واہ، میری قسمت جگانے کو، میری قسمت جگانے کو، نبی کا نام کافی ہے، مقدر آزمانے کو، مقدر آزمانے کو، نبی کا نام کافی ہے۔ جو پوچھا کملی والے نے کہا، صدیق اکبر نے، جو پوچھا پیار آقا نے کہا، صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو، میرے سارے گھرانے کو، نبی کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو، نبی کا نام کافی ہے۔ اور سلگتی ریت پر حبشی کے ہونٹوں پر صدا آئی، سلگتی ریت پر حبشی کے ہونٹوں پر صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو، میری بگڑی بنانے کو، نبی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو، نبی کا نام کافی ہے۔ اور اچانک یا نبی کہہ کر قبر میں جو اٹھ بیٹھا، اچانک یا نبی کہہ کر قبر میں جو اٹھ بیٹھا، فرشتوں نے کہا سو جا سو جا، فرشتوں نے کہا سو جا، نبی کا نام کافی
قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ بے شک جی، ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری نجات کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کا نام ہے۔ اور یہ ناظرین کرام جو ایمان اور عقیدہ ہے، یہ ہمیں صحابہ کرام سے بھی ملتا ہے۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے، ہم نے یہاں دیکھا بہت سارے لوگوں نے جناب وہ اسٹیکر بنا کے مختلف جگہوں پہ چپکا دیے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بس میرے لیے اللہ کافی ہے۔ رسول اکرم کا نام لینا ان کے لیے جو ہے بڑا بھاری ہو رہا تھا۔ تو میں نے جب تحقیق کی اور میں نے معلومات لینے کی کوشش کی کہ یار ہمیں ایک مسلمان کو سب سے زیادہ اہم چیز جو ہوتی ہے اس کا یقین اور ایمان ہوتا ہے ناظرین کرام۔ میں نے تحقیقات کی، پتہ تو کریں گے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ کہنا چاہیے۔ جب میں نے اس کی تحقیق کی تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جنگ کا جو ہے اعلان ہو چکا ہے، تو جو اپنی حیثیت کے مطابق جو لے کے آ سکتا ہے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرے۔ آپ ذرا تصور کریں، یہ خبر پہنچتی ہے حضرت سیدنا عمر فاروق کے کان میں، وہ فوراً گھر کی طرف دوڑتے ہیں اور گھر میں جا کے اپنا پورا سامان اکٹھا کرتے ہیں، اس کے 2 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک اٹھاتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ اور یہی الفاظ جو ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تک پہنچتے ہیں تو وہ گھر کی طرف دوڑتے ہیں، تو گھر کا سارا سامان جمع کرتے ہیں، حتیٰ کہ دیواروں پر ہاتھ مار کے بھی دیکھتے ہیں کوئی سوئی، کوئی ایسی چیز تو نہیں رہ گئی، تو سارا سمیٹتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ پیچھے حضرت عمر فاروق بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے ناظرین کرام کہ اللہ کے حبیب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اس نے یار سنیں، میں سارا کا سارا سامان میں نے آپ کے قدموں پہ نچھاور فرما دیا ہے، لیکن فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اب یہ جواب جو ہے ناظرین کرام یہ روئے زمین کے اس شخص کا ہے جو روئے زمین کا پہلا مسلمان اور نبی پر جو فدا ہے اور نبی پر جو قربان ہے ناظرین کرام۔ تو اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، اس سے بڑا عقیدہ روئے زمین پر کوئی ظاہر نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام کی معمول تھا زندگیوں کا ناظرین کرام کہ جب بھی ان سے کوئی سوال ہوتا یا کوئی بات ہوتی تو وہ فوراً جواب دیتے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صحابہ نے یہ جو عقیدہ آنے کہ قرآن مجید میں یہ باقاعدہ آیت مبارکہ ہے جس میں کہا گیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ہم ایمان والوں کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں جتنی بھی یہ جو کامیابیاں دیکھتے ہیں، یہ جو اندر روحانی حلاوتیں دیکھتے ہیں، یہ ہمیں صدیق اکبر کی بارگاہ سے پیغام ملا، اللہ اور اس کا رسول ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے اور وہی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان اور یقین کی تجدید کو دہراتے رہنا چاہیے۔ اور میں چاہوں گا کہ ظاہراً آج غزوہ بدر پر ہم مسلسل جو ہے وہ آج انشاءاللہ پورے پروگرام میں اسی پہ بات ہوگی۔ اور میں نے جس منزل پہ آپ کو چھوڑا تھا کہ 2 ہجری ہے اور فجر کا وقت ہے اور ادھر 313 مسلمان ہیں اور ادھر جو ہے 1000 سے زائد کا لشکر ہے اور دونوں بالکل تیار ہیں اور کسی بھی لمحے جو ہے ان کے درمیان ٹکراؤ ہوگا۔ ہمارے ساتھ کچھ دیر کے بعد کچھ اور علماء کرام بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اس وقت موجود ہیں جناب علامہ بلال فاروقی صاحب جی، ماشاءاللہ سے چونکہ آج ہم ٹرانسمیشن میں ساری جو گفتگو ہے ہماری وہ غزوہ بدر پر ہی ہو رہی ہے اور یقینی طور پہ غزوہ بدر کا جتنا ہم ذکر کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے اعزاء اقربا کے لیے، ہمیں بار بار دہرانا چاہیے اور آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ ظاہراً یہ ویسے تو یہ ظاہراً 2 ہجری کے اندر یہ غزوہ رونما ہوا اور یہ سارا ہوا، اس سے مسلمانوں کو آج کے اس دور میں کیا پیغام ملتا ہے، اس دور میں جس دور میں ہم اور آپ جی جی ہم لوگ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینہ پاک میں گئے اور وہاں سے سیدھا ہوتا ہے۔ تو جس طرح کہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر جا کر بچوں کو ہر چیز دکھاتا ہوں کہ یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا، یہاں پر یہ ہوا تھا، یہاں پر یہ ہوا تھا۔ تو آپ نے یہ بات کہی کہ آج کے زمانے میں ہمیں کیا فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں اس سے یہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو ان چیزوں سے آگاہ کرنا ہے۔ جی اگر ہم نے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو ان چیزوں سے آگاہ نہ کیا تو ہماری اولاد کس طرف جائے گی، ہماری نسل کہاں جائے گی، یاد بالکل صحیح۔
تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت ہی اس طرح کی رکھیں، تربیتی ماحول، اس کے بعد ہماری اولاد اس طرح جوان ہو رہی ہے، اس کو نماز کی جیسے بڑی ہو رہی ہے، اس کو قرآن، تو ہم نے اپنی اولاد کو بچپن سے ہی اس ماحول میں لے کر آنا ہے۔ یہ جو غزوہ بدر، اس میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے اور اس کے اندر کتنی قربانیاں دی گئی، اور اس کے اندر یہ واقعہ کہاں پر ہوا تھا، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی اولاد کو سکھانی ہے تاکہ ہماری اولاد گمراہ نہ ہو، ہماری نسل تاکہ گمراہ نہ ہو۔ بے شک صحیح فرما رہے ہیں علامہ صاحب، یہی ہمارے اس پروگرام کا پیغام جانا چاہیے ناظرین کرام کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو تیار کریں آنے والے چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور مقابلہ اسی وقت ہو سکے گا جب ہم روحانی طور پہ مضبوط ہوں گے، اندر سے ہماری اندر ہم موٹیویشنل جو ہماری چیزیں ہیں، اگر ہم اپنے اندر ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں، للہیت کے جذبے کے ساتھ کھڑے ہوں، تو پھر ہم ان سارے جو اس وقت ایک شیطانی وار ہو رہی ہے، اس وقت ایک جال ہے چاروں طرف سے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ پر ڈال دیا گیا ناظرین کرام۔ قریانی فحاشی اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے اس وقت کہ آج کی اس دنیا میں ناظرین کرام ہم گناہوں کو بھی نیکیاں سمجھ کے کر رہے ہیں، یعنی اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ ہم غلط کام کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں، اس سے بڑی ہم اور پستی کیا دیکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ دین کے نام پر دین کا تماشا بھی لگا کے بیٹھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی جو صحیح خطوط پر جو ہے ان کی تربیت بھی کرنی ہوگی اور ان کو آگے بھی بڑھانا ہوگا۔ اور آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں موجود ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، سید نصر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری مختلف ٹرانسمیشن میں ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بھی رہے، آج ہمارے ساتھ موجود۔ جی ماشاءاللہ نصر کیا فرمائیں؟ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، پس آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی یادوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی یادوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین
فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی، میرا ایمان ہے وہ بھی، میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی، میرے اشعار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے، اور ہر درد دل رکھنے والا، اور بالخصوص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولا میں گرفتار ہے ناظرین کرام، جو ان کے عشق میں مبتلا ہے، اور یقیناً وہ ایسے ہیں کہ آپ ادھر دل میں ان کو پکاریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا فضل ہے ہم مسلمانوں میں ناظرین کرام، کتنی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ پاک نے ہمیں حبیب بھی دیا تو اپنا عطا کیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے ذرا کبھی ہم سوچیں تنہائی میں بیٹھ کے کہ اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا فضل کیا، کتنی بڑی رحمت کی، اور حقیقتاً اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں ناظرین کرام۔ اللہ نے کسی بات کو نہیں جتایا، صرف اس بات کو جتایا کہ ہم نے تمہیں اپنا محبوب دیا۔ اور یہ دیکھیں ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں آپ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعمت قرار دیا ناظرین کرام، ہمارے لیے وہ نعمت ہے، رحمت ہے، ہمارے لیے سب کچھ ہے ناظرین کرام، اور انہیں کی زندگی پر چل کر ہم اپنی زندگیوں کو روشن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ قبول نہیں ہوگا ناظرین کرام۔ قبول طریقہ وہی ہے جو نبی پاک نے ہمیں عطا کیا، ہمیں زندگی گزارنے کا، ہمیں سانس لینے کا، ہمیں کھانا کھانے کا، ہمیں پانی پینے کا، ہمیں سونے کا، جاگنے کا، چلنے کا، تجارت کرنے کا، معاملات کرنے کا، جو سارے روشن راستے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے، ہمیں انہی پہ چلنا ہوگا نا، اسی پہ چلیں گے تو منزل تک پہنچ پائیں گے، ورنہ یقیناً کوئی اور طریقہ قبول نہیں ہوگا۔ آج کی ہماری اس بزم میں موجود ہیں ماشاءاللہ نوجوان ثنا خان جناب محمد اسامہ قادری صاحب، جی ماشاءاللہ۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، وہ مومنوں کی تو جانو سے بھی قریب ہوئے، مومنوں کی تو جانو سے بھی قریب ہوئے،
نے پکارا حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں اور کہاں مریں گے ابو جہل اتبا شیبہ کیا بات کہاں مریں گے ابو جہل اتبا شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ بہت خوبصورت. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کا یہ جو شعر انہوں نے پڑھا ہے اسامہ قادری نے وہ بہت زبردست ہے. اور اسی ہماری جو گفتگو چل رہی ہے مسلسل غزوہ بدر کے حوالے سے, اور غزوہ بدر پہ یہ بالکل شاعر نے اس کو اپنی نظم میں اور اپنے شعر میں ظاہر کیا ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی سے اس میدان بدر میں نشان لگا رہے تھے کہ یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا. تو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. اور خدا کی قسم جب جنگ بدر ہوئی ہے ناظرین کرام, این جہاں چھڑی کے نشان تھے وہ ملعون وہیں پہ مرے, وہیں قتل ہوئے, وہیں واصل جہنم ہوئے. اور آپ ذرا دیکھیں, ذرا تصور کریں ناظرین کرام کہ کیا مطلب جنگ تھی اور کیا اس وقت کے معاملات تھے کہ دو صحابی رسول تھے جو ننھے منھے بچوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں, علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا. وہ ان کی آرزو یہ تھی کہ کسی طرح جنگ بدر میں شریک ہو جائیں, اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے ابو جہل کو. بولے کہ ابو جہل ذرا کسی طرح ہمارے ہتھے چڑھ جائے. آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ بھی پھر مایوس نہیں کرتا. جب اللہ سے آپ امید لگاتے تھے کہ ہمیں کوئی بڑا کام کرنا ہے, تھے بچے لیکن ان کی آرزو بہت بڑی تھی, ان کا ٹارگٹ بہت بڑا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو تلاش کر کے ابو جہل کو ماریں گے. اور آپ ذرا دیکھیں کہ پھر انہی دو بچوں نے جو ہے ابو جہل کو جو ہے اس کی سواری سے نیچے گرایا ہے اس کو, اور گرا کے جب اس کو پھر واصل جہنم کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چونکہ انہوں نے گرا کر اس کو زخمی تو کر ہی دیا تھا, تو پھر یہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کی جب چھاتی پہ بیٹھے ہیں اور چھاتی پہ بیٹھ کر کہا گیا, جب ان کو گردن ان کی کاٹنے لگے تو ابو جہل نے کہا کہ بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود. تو ابو جہل نے کہا کہ تم قریشی کو لے کے آؤ, کوئی سرداروں میں سے لاؤ کسی کو, مجھے تمہارے ہاتھوں قتل کیا جا رہا ہے. یعنی اب ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اس وقت بھی کتنی اس میں شقاوت تھی اور کتنا غرور اور تکبر تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی طرف اشارہ بھی کیا حضرت اکرام. تو اس نے جب وہ واصل جہنم ہوا, اسے قتل کر دیا گیا, اس کے انجام تک پہنچا دیا گیا ناظرین کرام. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عبداللہ بن مسعود حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جب وہ احوال دے رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے ابو جہل کو سینے پہ چڑھ کے جب اس کا سر کاٹ رہا تھا تو اس وقت بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میرا سر کاٹنے والا کوئی اور ہوتا, ایک میں جو ہے وہ چرواہے کے بیٹے کے ہاتھوں ذرا قتل ہوتا. تو آپ ذرا تصور کریں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے یہ بھی فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے, انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میری گردن ذرا جو ہے تھوڑا نیچے سے کاٹو تاکہ میری گردن نمایاں نظر آئے. یعنی آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں جب انسان مر رہا ہوتا ہے اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اس وقت وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میری گردن بھی ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ گردن میری بڑی نظر آئے کہ میں سردار ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کا جو فرعون تھا نا, اس نے تو پھر بھی مرتے وقت توبہ کی طرف آیا. وہ حضرت موسیٰ کو پکارا, اس نے کہ یا موسیٰ مجھے معاف کر دو. آپ نے فرمایا جو میرا فرعون تھا نا ابو جہل, وہ بہت سخت تھا, تو اسے مرتے وقت بھی اس کے اندر شقاوت تھی, اور مرتے وقت بھی اس کے اندر جو ہے ایک اندر جو ہوتا ہے نا کہ غرور اور تکبر کا جو بت اندر ہم بنا کے اس دنیا میں پھرتے ہیں ناظرین کرام, وہ اس کے اندر کس مقام پہ تھا کہ مرتے ہوئے بھی وہ یہ آرزو کر رہا تھا کہ اس کی گردن کو ذرا نیچے سے کاٹا جائے تاکہ اس کی گردن بڑی نظر آئے. یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے کن لوگوں کو مسلمان اور کن لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دی تھی ناظرین کرام. یعنی شقاوت کے اندر اور سختی کے اندر پتھروں کو بھی مات دے دی انہوں نے. آپ ذرا عرب کے اس معاشرے کا ذرا آپ ایک لمحے کے لیے اگر آپ موازنہ کریں نا,
آج کے دور سے تو ناظرین کرام وہ بہت خوفناک دور تھا، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ و جدل کے اندر پڑ جاتے تھے کہ پہلے گھوڑے نے پانی پلا لیا، اور اسی بات پہ کہ جی تمہارے گھوڑے نے پانی پہلے کیوں پیا، میرا گھوڑا پیچھے کیوں رہ گیا، اور غرور اور تکبر کے اشتہاروں پر بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی تھی وہاں پر. یعنی ایسے مطلب شکی القلب معاشرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی شمع روشن کی، ذرا تصور کریں کہ کتنی محنت اور کتنی جانفشانی اور کتنی آزمائشوں سے گزرے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ناظرین کرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. یہ ہمیں بتاتی ہے ساری چیزیں ناظرین کرام کہ آج جو ہم جس دین پر ہم چل رہے ہیں ہمیں تو سب چیزیں بنی بنائی مل گئی، ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہمیں تو ہر چیز مل گئی، لیکن جن ہستیوں نے اس دین کی آبیاری کے لیے، اس دین کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے مقدس لہو کو ناظرین کرام دیا ہے، ان کی عظمتوں پہ کروڑوں درود و سلام کہ کیا انہوں نے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کو پایا، اور کس طریقے سے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن سب نچھاور کر دیا. اور آج یقینی طور پر ان کا ذکر کر کے ہم اپنی جو اندرونی کیفیات ہیں ہم ان کو تسکین دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ذکر سے اہل ایمان کو راحت ملتی ہے، چین ملتا ہے. اور کیوں نہ ملے ناظرین کرام کہ ایمان والوں کا ذکر ایمان والے ہی کریں گے. آج دیکھیں نا اس دنیا کی زندگی میں ہم ایک لمحے کے لیے دیکھیں تو کوئی اداکار یا کوئی فنکار مر جاتا ہے تو فلم انڈسٹری کیا کرتی ہے ان کے لیے جناب بڑے بڑے پروگرام سجاتی ہے، ان کی زندگیوں پہ ڈاکومنٹریاں بناتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہماری آج کی دنیا میں کہ جناب والا کون مر گیا جی، فلاں سنگر مر گیا، اچھا جی وہ جناب بڑا گاتے تھے، بڑا اچھا ڈانس کرتے تھے، اور یوں تھا اور فلاں تھا اور ایسا تھا اور ویسا تھا، زمین و آسمان کے کلامے ملا رہے ہوتے. یہی ہمارے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر، ان کو اتنی شرم اور حیا نہیں آ رہی ہوتی کہ جن لوگوں کی تم آج جھوٹی تعریفیں کر رہے ہو تمہیں قبر میں جا کے پتہ چلے گا کہ ان کی تعریفیں کرنے کے بدلے میں تمہیں جو وسیلے اور انعام ملے گے یہ وہاں جواب دینا پڑے گا. ناظرین کرام ہم الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سے روشن ہے. خدا کی قسم اس سعادت پر جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کم ہے. اور آج ہمارا معاشرے کے اندر جو یہ پستی کی وجہ ہے ناظرین کرام کہ آج ہم نے ہیرو بدل لیے، آج ہمارے ہیرو بدل گئے. آج ہم ہیرو کس کو بنا کے پیش کرتے ہیں؟ یہ ناچنے گانے والوں کو ہم نے ہیرو بنایا ہوا ہے، جبکہ خدا کی قسم ہیرو تو وہ تھے جنہوں نے رسول اکرم کی محبت میں اپنی زندگیاں ایسے نچھاور کر کے روئے زمین کا نقشہ پلٹ کے رکھ دیا. جنگ بدر کوئی عام جنگ نہیں تھی ناظرین کرام. جنگ بدر تو وہ ہے کہ جس کے اندر امت مسلمہ کے مستقبل کا فیصلہ ہوا. یہ جنگ بدر وہ تھی جس نے روئے زمین کے پسے ہوئے لوگوں کو، روئے زمین کے درد مند لوگوں کو ایک ایسا نقشہ دکھا دیا تھا کہ اب انہوں نے حکمرانی کرنی تھی. ایسے ہی جنگ بدر کا ذکر جو ہے وہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے ناظرین کرام. تو یہ سارے کے ساری چیزیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے عطا ہوئی، اور اس پروردگار کا فضل ہے کہ ہم ان چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. ورنہ جس قسم کے گئے گزرے دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی ترجیحات، آج کی چیزیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پر ہم نے جس طرح کی پستیوں کو اپنا لیا ہے وہ اس وقت یقیناً ہمیں جس وقت ہماری آنکھ کھلے گی نا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑی لمبی اننگز کے بعد ہم قبر میں اترے تو اب ہم سوئیں گے. میں نے کہا بھائی سوئیں گے نہیں، جاگیں گے تو آپ جب قبر میں انسان پہنچے گا نا، جب اس کی آنکھ کھلے گی. سوئے ہوئے تو ہم ہیں، اس وقت ہم سوئے ہوئے ناظرین. یہ جو لمحے ہیں نا ہمارے، کسی کو 40 سال اللہ نے دیے، کسی کو 50 سال دیے، کوئی 70 سال کی زندگی بھی پا گیا، تو یہ سوئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ امتحان کی زندگی ہے. ہم اس زندگی کو خوشنما بنانے کے لیے، آسان زندگی بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے. ان دنیا کی زندگیوں اور دنیا کی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے کون کون سے مکر و فریب سے ہم نہیں گزر رہے. ہم آج اگر دیکھیں ناظرین کرام اپنے اندر جھانک کے تو ہمارا سر شرم سے جھکتا ہے. نہ ہم اچھے تاجر ہیں، نہ ہم اچھے باپ ہیں، نہ ہم اچھے بھائی ہیں، نہ ہم اچھے بیٹے ہیں، نہ ہی اچھے کوئی شہری ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑا ہوا ہے. ہم اپنی چیزوں کو بیچتے ہیں تو جھوٹی تعریفیں کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے معاشرے کے اندر جس قسم کا مکر و فریب لوگوں کے اندر پھیلا بھی رہے ہیں اور اس میں مبتلا بھی ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں جی بس مریں گے تو ہمارے وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں سکون آئے گا. میں کہتا ہوں بھائی قبر میں سکون اس وقت آئے گا کہ جب تم دنیا میں کوئی اچھے کام کر کے جاؤ گے، دنیا کے مخلوق خدا کے لیے کوئی خیر کا کام کر کے جاؤ گے نا، تو پھر بالکل یقیناً قبر میں صبر بھی آئے گا اور قبر میں راحت بھی ملے گی، چین بھی ملے گا اور سکون بھی ملے گا. لیکن اگر دنیا میں لوگوں کے مال کھاتے رہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے رہے، جھوٹ مکر و فریب دھوکے اور فراڈ کے ساتھ زندگی گزاری، اس کا مال کھا گئے، اس سے زیادتی کر دی، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کر دی، بھائیوں کا حق کھا گئے، بہنوں کا حق کھا گئے، یہ آج کل ہو رہا ہے ناظرین اکرام. آپ ذرا تصور کریں، یہ ہماری بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری ہے، جس کے نتیجے میں ہم ایک عجیب و غریب قسم کی زندگی اپنا کے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم قبر میں سکون پائیں گے. سکون تو ناظرین اکرام صرف اور صرف آمنہ کے لال کے رستے پہ چلنے پہ ملے گا.
अगर कोई और रास्ता है तो वो अपना के देख लें, उसमें सिवाय जो है घाटे के कोई और सौदा नहीं है। और इस वक्त प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा है नाज़रीन किराम, तो वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए अताए रमज़ान की ईमान अफरोज नशरियात हिजराउ नासिर अली जहांगीर। अताए रमज़ान